السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈوز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار حیدری۔ ناظرین، اب تک ہم نے آپ کے ساتھ جو بھی خبریں شیئر کی ہیں وہ لفظ بہ لفظ درست ثابت ہوئی ہیں۔ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو یا کامیاب ہو، عمران خان اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اپوزیشن بری طرح سے اس تمام صورتحال میں پھنس جائے گی اور فائدہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی اور سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ اور اب ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ آج وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رخصت ہوئی ہے اور اب ہم نے سخت فیصلے کرنے ہیں۔ جی ہاں، اگر مسلم لیگ نون کی حکومت معاشی اصلاحات لانے کے لیے سخت فیصلے کرتی ہے تو پھر انتخابات میں اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے، عوام جو بے روزگاری کے ایک بڑے مسئلے سے دوچار تھے، عوام جنہیں 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے میسر آ رہی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کا گراف مسلسل نیچے جا رہا تھا، اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں اپوزیشن کامیاب تو ہو گئی، وہ اقتدار میں تو آ گئی، لیکن کامیابی جو ہے وہ اب عمران خان کو ہونے لگی ہے اور عمران خان کے مسلسل جلسوں میں عوام کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ امریکی مخالف بیانیہ ہے جس کو عوام میں بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ لیکن آج ایک امریکی وفد کی ملاقات بھی سابق وزیر اعظم سے ان کی رہائش گاہ پر ہوئی ہے۔ اس معاملے پر بھی اب تنقید بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی تنقید کی ہے اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ناظرین، اب اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور صدر مملکت عارف علوی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کی بنیادی وجہ وہی تھی کہ کیوں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل نہیں کیا جا رہا، کیوں پنجاب کے گورنر کو ابھی تک ہٹایا نہیں گیا اور نیا گورنر کیوں متعین نہیں کیا جا رہا، کیوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف ابھی تک نہیں ہو رہا، یہ معاملہ ڈسکس کرنا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ اور امور تھے جو وزیر اعظم نے صدر مملکت سے ڈسکس کرنے تھے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات صرف اور صرف رسمی رہی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوا۔ تیسرا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں یا 1 مہینے کے اندر اندر ایک بڑا سرپرائز آنے والا ہے اور حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سرپرائز ان کی طرف سے آ رہا ہے، جبکہ اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم ایک اور بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ وہ سرپرائز کیا ہوگا ابھی تک اس حوالے سے کچھ بھی سامنے نہیں ہے، لیکن فضا میں ایک آڈیو ایک ویڈیو لیک کی خبر چھوڑی گئی ہے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا اور اس کے ساتھ سرپرائز کیا ہے اس پر بھی اب چہمگوئیاں پارلیمان کے اندر بھی شروع ہو گئی ہیں، پارلیمان کے باہر بھی شروع ہو گئی ہیں، وفاقی کابینہ میں بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کے حلقوں میں بھی یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ اب اگلا سرپرائز کیا ہوگا، کیونکہ عمران خان نے جب سرپرائز کی بات کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ایک خط لہرایا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش کی گئی ہے اور یہ سازش امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اب اگلا سرپرائز کیا ہے؟ اب اس حوالے سے تمام نظریں جو ہیں وہ حکومت کی طرف بھی ہیں اور اپوزیشن کی طرف بھی ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو ایک مرتبہ پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑ سکتا ہے اور اس کے بھی امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ایک بڑا سرپرائز جو تحریک انصاف کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہوگا، اور اپوزیشن کی طرف سے بڑا سرپرائز یہ ہے کہ وہ صدر مملکت کے خلاف
مواخذے کی تحریک لانے کی تیاری کر رہی ہے، اسی معاملے پر مشاورت ہو رہی ہے، لیکن صدر مملکت کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کے لیے کم سے کم 2/3 اکثریت چاہیے۔ جی ہاں، 342 کے ایوان میں 228 ارکان کم سے کم اپوزیشن کو چاہیے ہوں گے، اور سینٹ میں 100 ارکان کی 2/3 اکثریت کم سے کم 67 ممبران ضروری ہیں، اور یہ تمام ارکان جو ہیں جب تک موجود نہیں ہوں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، اس وقت تک صدر کے خلاف تحریک مواخذہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پہلے سرپرائز کون دیتا ہے، سرپرائز اپوزیشن کی طرف سے دیا جاتا ہے یا پھر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی سماعتیں ہو رہی ہیں، اس معاملے پر بھی پاکستان تحریک انصاف میں پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف توشہ خانہ ریفرنس کیس جو ہے وہ بھی اب کھل چکا ہے اور اس پر بھی اب تفصیلات طلب کی جا رہی ہیں۔ یہ دو بڑے معاملات ہیں جن کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف کو جواب دینا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی اور عدالت میں بھی، کہ آیا اس تمام صورتحال میں کیا ہوا اور توشہ خانہ سے جو تحائف لیے گئے وہ کن بنیادوں پر لیے گئے اور پھر وہ بیچے کیوں گئے، یہ سوال ضرور اٹھے گا۔ ناظرین، عمران خان 2 بڑے پاور شو کر چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے پشاور میں پاور شو کیا، اس کے بعد پھر شہر قائد میں بھی ایک بڑا پاور شو کیا، اور اب وہ لاہور میں ایک اور بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو اب مینار پاکستان پر عمران خان جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ جلسہ 2013 کے جلسے کے مقابلے میں بھی بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور اپنے ہی جلسے کا ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف توڑے گی، اور وہاں پر عمران خان کی طرف سے کسی اہم اعلان کا بھی امکان ہے، اور وہ اعلان ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عید سے پہلے 5 بڑے شہروں میں دھرنے دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تجویز بھی انہیں دی گئی ہے۔ اور عمران خان ان کے خلاف جو اس وقت الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بڑا لانگ مارچ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ البتہ عمران خان کی طرف سے جب مینار پاکستان پر جلسہ کیا جائے گا، وہاں پر خطاب کیا جائے گا، اس کے بعد ان کی اگلی پالیسی واضح ہوگی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور آج کل بہت زیادہ توجہ کا مرکز ہے، وہیں پر ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر عمران خان اپنے تمام جو رابطے ہیں انہیں بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے اسے دوبارہ بحال کیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اب عمران خان کی طرف سے سرپرائز دیا جاتا ہے یا پھر حکمرانوں کی طرف سے سرپرائز دیا جاتا ہے، یہ فیصلہ 1 مہینے کے اندر ضرور ہو جائے گا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔